السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ پلیز لائک، کمنٹس اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ تم مجھے کہتے ہو صبر کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں جانتی ہوں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، سب کچھ ویسا ہی رہے گا۔ ہاں، صبر کرتے کرتے میں عادی ہو جاؤں گی اس ماحول کی، ان حالات کی اور اس طرز زندگی کی، جب مجھے کچھ بھی برا نہیں لگے گا اور تم آ کر کہو گے دیکھا سب کچھ بدل گیا نا۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ جب زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ ساتھ کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔ لوگوں کے محل دیکھ کر اپنے آپ کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ اکثر سجدے میں جا کر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت کے سوا ہر محبت میں دکھ ہے۔ بے شک ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں، بدل دیتا ہے۔ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ حقیقت جان کر ایسی حماقت کون کرتا ہے؟ بھلا بے فیض لوگوں سے محبت کون کرتا ہے؟ بتاؤ، جس تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہو، بنا سوچے خسارے کی تجارت کون کرتا ہے؟ ہمیں ہی غلط فہمی تھی کسی کے واسطے، ورنہ زمانے کی رواجوں سے بغاوت کون کرتا ہے؟ خدا نے صبر کرنے کی مجھے توفیق بخشی ہے، ارے جی بھر کے تڑپاؤ شکایت کون کرتا ہے؟ کسی کے دل کے زخموں پہ مرہم رکھنا ضروری ہے، مگر اس دور میں محسن یہ زحمت کون کرتا ہے؟ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کے اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور ختم اس نماز پہ ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ دوستی کے بعد محبت ہو سکتی ہے، مگر محبت کے بعد دوستی نہیں، کیونکہ دعا موت سے پہلے اثر کرتی ہے، موت کے بعد نہیں۔ کبھی زندگی میں کسی کے لیے مت رونا، کیونکہ وہ تمہارے آنسو کے قابل نہیں ہوگا، اور جو قابل ہوگا وہ تمہیں رونے نہیں دے گا۔ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ یہ امیر لوگ اپنے حصے کی نمازیں غریب کو اجرت دے کر پڑھواتے۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو ساری زندگی یہی بھیک ہی ملتی ہے۔ 4 بیویوں پہ راضی یہ لوگ 4 بیٹیوں پہ ہمیشہ ناخوش رہتے ہیں۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندیاں بہتی ہیں۔
انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہے سچی محبت۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے۔ شریعت دیکھی جائے عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہوتا ہے، مگر آج کی عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی بہن بیٹیوں کے لیے تو دنیا کا ہر سکھ چاہتے ہیں، لیکن دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر انہیں دنیا کا ہر دکھ دینا ان کا فرض ہوتا ہے۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، مگر بیٹی کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ شیخ سعدی۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے مجھے کہ اب شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی تو گھٹن اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دل چاہتا ہے کسی ایسی جگہ جا کر سانس لیا جائے جہاں کسی انسان کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ہم دوسروں کو دیتے ہیں۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں، جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو، لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے ہوں، جیتتے وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ کاغذ کی کشتی تھی، مٹی کا کنارہ تھا، کھیلنے کی مستی تھی، دل یہ آوارہ تھا۔ کہاں آ گئے اس سمجھداری کی دلدل میں، وہ نادان بچپن ہی کتنا پیارا تھا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کی آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، نیت دیکھنی ہو تو قرض دو، خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کرو۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے تک پہنچاتی ہیں۔ زندگی ایک کتاب ہے جس کا پہلا صفحہ پیدائش اور آخری صفحہ موت ہے، درمیانی صفحات خالی ہیں، ان میں جو پسند ہو وہ لکھیں، بس ایسا کچھ لکھیں کہ آخرت میں اللہ کو دکھاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔